السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج وہ جس کا انتظار تھا، عمران خان نے پریس کانفرنس کر کے اپنی لانگ مارچ کا اعلان کر دیا. اب انہوں نے اس کے لیے 25 تاریخ دے دی ہے اور انہوں نے کہا کارکنان تیار رہیں اور 25 کے وقت دن میں کسی بھی وقت آپ کو سری نگر ہائی وے پہ ملوں گا، یعنی کشمیر ہائی وے جو اسلام آباد میں مین سڑک ہے جو آ رہی ہے پنڈی سے اور پشاور سے اسلام آباد کے اندر. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا، انتباہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی حکومت تو رکاوٹیں کھڑی کرے گی اور کارکنان اپنی تیاری پوری رکھیں اور پہنچیں یہاں پہ. اور پھر انہوں نے ایک عجیب سا یو ٹرن لے لیا وہاں پہ. کہتے جی فوج کا میں ریکویسٹ کروں کہ اس معاملے میں نیوٹرل رہے. یعنی پہلے وہ فوج کو کہہ رہے تھے مہینہ پہلے کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے اور نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، اچھے اور برے کے ساتھ ہونا چاہیے. آج انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور وہ کہہ رہے نہیں اب نیوٹرل رہیں، یعنی اب وہ اچھے اور برے کے ساتھ نہ دیں. کمال کمال کی تعلیمات ہیں خان صاحب آپ کی، آپ یوں کر کے جھٹکے میں سب کچھ بدل لیتے ہیں. اور پھر آج ایک انہوں نے بڑا کلیم کر دیا جو میرا خیال ہے کہ پہلے انہوں نے کیا نہیں، لیکن آج ان کا وہ کلیم آ گیا کہ جی امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی، حکومت گرانے کی، رجیم چینج کی. اور ان کا ہمیں سازش کا پتہ چل گیا تھا، ہم نے پوری کوشش کی لیکن ہم اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اس سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ امریکہ میں یہ سازش تیار ہوئی، لیکن آج انہوں نے ڈائریکٹ براہ راست امریکن حکومت کے اوپر یہ الزام عائد کر دیا. آپ کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی کوئی اس کا ایویڈنس، کوئی اس کے شواہد کہ وہ ایک مراسلہ جس کو لے لے کے پھر رہے ہو ہر جگہ پہ. اب پھر پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ جی رشیا جب میں دورے کے لیے گیا تھا تو میں عسکری قیادت سے اور وزارت خارجہ سے میں پوچھ کر گیا تھا، مشورہ کر کے گیا تھا. تو اگر ہم وہاں پہ ہوتے، ہم نے جو تیل کا معاہدہ کیا تھا تو آج پتہ نہیں اتنے روپے ہم سستا تیل دے رہے ہوتے پاکستان میں رشیا سے لا کے. تو یہ ٹوٹلی مس انفارم کیا انہوں نے لوگوں کو، کیونکہ رشین آئل جو ہے، خام تیل، را مٹیریل اس کا جو ہے، اس کو اگر آپ نے پروسیس کرنا ہے تو ہمارے پاس تو پروسیسنگ پلانٹ ہی نہیں ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے، پورے پاکستان میں نہیں ہے. اور اگر آج آپ پلانٹ لگانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو 4-5 سال لگتے ہیں اس آئل کو پروسیس کرنے کے لیے. اور آپ لے بھی لیتے تو آپ اس کو پیمنٹ کیسے کر رہے ہوتے؟ جو آپ انڈیا سے کمپیئر کریں، انڈیا تو 50 سال سے ان سے تیل لے رہا ہے، تو انڈیا میں تو پلانٹس لگے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے آن گوئنگ کانٹریکٹس ہیں ان کے ساتھ، ڈیفنس میں بھی، اکانومی میں بھی، کامرس میں بھی، ہر جگہ پہ. تو یہ تو لائف لائن ہے کسی بھی ملک کی. تو انہوں نے اتنی تو لیوریج لی، انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنے آن گوئنگ کانٹریکٹس ہیں ان کو ہم فلفل کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ایک obligation ہے، ہماری سوورن گارنٹیز گئی ہوئی ہیں، تو ہم نے تو وہ پورا کرنا ہے. وہ اس سال کے آخر میں، اگلے سال کے آخر تک آ رہی ہے تو ہم وہ کرتے رہیں گے. تو ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا 600 سوا 600 بلین ڈالر کا ان کا ریزرو پڑا ہوا ہے. ہمارا ریزرو 8-10 بلین ڈالر کا ہے، اس میں سے بھی ٹائرڈ ریزرو جو ہے ہمارا وہ 8 بلین ڈالر کا ہے، اور ہمارے پاس تو 2.25 بلین ڈالر رہتا ہے جو اگلے 3 مہینے تنخواہ دینے کے قابل نہیں ہے. تو آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات تو اچھے ہو رہے ہیں، لیکن اگر یہ مذاکرات کلمنیٹ نہیں کرتے خدا نخواستہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم میں، تو پھر ہمارے پاس وہی صورتحال ہے کہ جو سری لنکا کی صورتحال ہے جو تھوڑا عرصہ پہلے ہوئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں تو وہاں سے گندم لے کے آ رہا تھا رشیا سے. تو خان صاحب پیمنٹ کیسے کرنی تھی اور کون سے بینک کے تھرو پیمنٹ کرنی تھی؟ یا روبلز میں ہم نے پیمنٹ کرنی تھی؟ ہمارے پاس تھے روبلز دینے کے لیے، کیونکہ اب اقتصادی پابندیاں لگ گئی ہیں. جرمنی کو بھی بلکہ پورے یورپ میں، صرف جرمنی نہیں، پورے یورپ میں صرف 2 بینکس کو اجازت ہے کہ وہ آن گوئنگ رشین گیس کے لیے پیمنٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر ان کی پوری انڈسٹری کا دار و مدار ہے. ساری انڈسٹری ان کی جو ہے وہ رشین گیس کے اوپر ہے. برٹن کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کے صرف 5% انحصار ہے رشین گیس کے اوپر، تو وہ ذرا کھل کر کھیل رہے ہیں. لیکن ان بینکس کو بھی یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ڈالر میں اب رشیا کو پیمنٹ نہیں کر سکتے، وہ لوکل روبل لیں گے اور روبلز میں اس کو پیمنٹ کریں گے تاکہ اس کا رشیا کو فائدہ نہ ہو. اب خان صاحب نے کہا کہ جی ہم اسلام آباد مارچ کریں اور پاکستان میں جتنے طبقے ہیں، چاہے مزدور ہو، کسان ہو، طالب علم ہو، ہاؤس وائف ہو، سب کو انہوں نے دعوت دی کہ جی آپ ہمارے ساتھ اس مارچ میں شریک ہوں. ساتھ ہی سوشل میڈیا پہ آج کالز دوبارہ آنا شروع ہو گئیں کہ آپ فنڈ دیں اس کے لیے، آپ ایڈ کریں اس کو. تو ظاہری بات ہے وہ پیسہ تو آ جائے گا، لیکن وہ پیسہ کس کے لیے استعمال ہوگا خان صاحب، یا کن معاملات کے لیے استعمال ہوگا، وہ بھی ذرا بتائیے گا ہمیں. کیونکہ لوگ تو خود سے آ رہے ہیں آپ کے بقول، اور جتنے مرضی لوگ آ جائیں،
کیا 2013 سے زیادہ ہوں گے؟ آئی ول بی ویری سرپرائز. 2013 میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ آج کوئی بھی ادارہ خان صاحب آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور کوئی بھی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. اور ایک ہاں آپ کی پاپولیرٹی بڑی ہائی ہے عوام کے اندر، کیونکہ آپ نے ایک نیریٹو جو امریکہ کے خلاف بیچا ہوا ہے وہ بڑا سکسیسفل پولیٹیکل منتر ہے. لیکن کتنے لوگ ہوں گے؟ 20,000 25,000؟ کیونکہ 2013 میں جتنے تھے مجھے تو پتا ہے، اور آپ کو بھی یاد ہے کہ مجھے پتا ہے، تو میں تو اس سے کمپیئر کر رہا ہوں. اب 2013 میں ایک بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا، 2014 میں بہت انفارچونیٹ واقعہ ہوا اے پی ایس کا، اور اس میں فوراً ایک فیس سیونگ ہو گئی اس دھرنے کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے. آج اب کیا کہہ کے دھرنا وائنڈ اپ کریں گے؟ کیونکہ جو موسم کی حدت ہے، سب کچھ ہے. یہ نہ دیکھیں کہ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا کہ اگلے 6 دن اب بارشوں کا ٹائم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، موسم بہتر ہو جائے گا، لیکن وہ 27 مئی تک دوبارہ واپس آ جائے گا. آپ یا اسلام آباد میں رہے گا، چلے، باقی ملک میں تو نہیں ہوگا ایسا. تو کتنی دیر وہاں پہ رہ سکتے ہیں؟ اور یہ پلان کر رہے ہیں کہ حکومت جگہ جگہ روکے لوگوں کو، انٹرسیپٹ کرے، وہ جو سوشل میڈیا پہ پکچرز وائرل ہوں گی تو اس کے بعد اور لوگ آئیں گے اس وجہ سے. تو میں حکومت کو بھی 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت وقت اگر تو سوچے کہ یار یہ بڑا آئیڈیل موقع ہے، اس وجہ سے ہم ریزائن کر دیتے ہیں، اسمبلیاں اڑا دیتے ہیں 2-3 دن میں الیکٹورل ریفارمز اپنی مرضی کے پاس کر کے، تو پھر آئندہ اس ملک میں کسی کی حکومت نہیں چلتی. کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے پھر جو ایک جلسہ لے کے آئے گا یا ایک جلوس لے کے آئے گا 20-25-30 ہزار کا اسلام آباد میں، وہ حکومت پہ وقت کو گرا دے گا. اور یہ تو 13 جماعتوں کی کولیشن ہے، یہ کوئی ایک جماعت تو ہے نہیں کہ جس کو باقی جماعتوں سے بھی پرابلم ہے. تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے حکومت کو وہ کرنا چاہیے جو حکومت نے اس سے پہلے نہیں سوچا، پچھلے دھرنے پہ بھی نہیں سوچا، کہ اس دھرنے کو کنفائن کریں اور باہر نہ نکلنے دیں پھر کسی کو. پھر دیکھتے ہیں کتنی دیر چلتا ہے. کیونکہ خان صاحب جو مرضی ہو جائے، میں آپ کو گارنٹی کروں، ایک ہفتے ذرا دھرنے میں بیٹھ نہیں سکتے. خان صاحب کو بنی گالا جانا ہے نکل کر. اور پچھلا دھرنا بھی یاد کر لیں، اس وقت تو ہر دوسرے دن، ہر روز شام کو وہ چلے جاتے تھے، پھر اگلے دن شام کو آتے تھے. لیکن اب اگر یہ گورنمنٹ ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم نے کسی کو مار پیٹ نہیں کرنی، کسی کو لاٹھی چارج نہیں کرنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، ہم نے کنفائن کر دینا ہے دھرنے کو وہاں پہ، کہ دھرنا دیں، ایکٹیویٹی کریں، آپ واپس نہیں اب جانا جب تک آپ اس کو اب پوری طرح کال آف نہیں کرتے. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ دھرنا کس طرح سے ڈسپیٹ ہوتا ہے اور کتنی جلدی یہ ختم ہوتا ہے. یعنی یہ کمال کی بات ہے کہ خان صاحب جب خود حکومت میں تھے 1 مہینہ پہلے، تو 1 مہینہ پہلے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے کہ جی الیکشن وقت پہ ہونے ہیں. اب ان کو الیکشن بھی پہلے چاہیے، اب ان کو الیکشن کمشنر بھی بدلوانا ہے، اب ان کو چیئرمین نیب بھی اپنی مرضی کا لگوانا ہے، اب ان کو ایف آئی اے کا بھی سربراہ اپنی مرضی کا لگوانا ہے. اب ان کو سارے کام یاد آ گئے. اب انہوں نے اس مہینہ پہلے تک تو انہوں نے ممبرز نہیں بنائے تھے الیکشن کمیشن کے، 2 ممبرز ابھی بھی مسنگ ہیں. تو وہ کیوں نہیں کیا تھا آپ نے؟ اور اس وقت تک آپ کو اعتراضات تھے. اب آپ وہ جو ہیں بالکل ہی یو ٹرن لے گئے ہیں. مین وائل پاکستان علماء کونسل نے بڑی ایک اچھی اپیل کی ہے، درد مندانہ اپیل کی ہے، کہ حکومت وقت جو ہے وہ تمام سٹیک ہولڈرز کی کانفرنس بلائے اور اس میں یہ فیصلہ ہو کسی طرح سے کہ جی ہم پکڑیاں نہیں اچھالیں گے، ایک دوسرے کی عزتیں رکھیں گے، ایک دوسرے کو ہمارے ہاتھ سے اور ہماری زبان سے ایک دوسرے کا جان و مال جو ہے وہ محفوظ ہوں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں کانفرنس بلائیں تاکہ ملکی مفاد جو ہے وہ سامنے آئے. اب جو ہے مریم اورنگزیب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا کہ جی ہم عمران خان کو خونی مارچ نہیں کرنے دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ اب تیار ہے مروجہ طاقت استعمال کرنے کے لیے. رانا ثناء اللہ جو ہیں ان کی جب میں سٹیٹمنٹس دیکھتا ہوں تو اس سے پہلے شیخ رشید صاحب کی بڑی خوفناک سٹیٹمنٹس آتی تھی. جب ٹی ایل پی کا دھرنا یاد کریں، تحریک لبیک کا، اس وقت شیخ صاحب کیا کہتے تھے، اس وقت فواد چودھری نے کیا کہا تھا، یہ وہ. تو ابھی بھی آئی تھنک خان صاحب اس بات پہ بینک کر رہے ہیں کہ میں کے پی کے میں رہوں، ایک تو مجھے ریسٹ نہیں کریں گے تب تک، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو یہ پتا ہے کہ ان کی جو میکسیمم سپورٹ ہے وہ کے پی کے سے آنی ہے. تو وہ جب لے کر لیں گے تو وہ لگے گا کہ پتہ نہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں، تو وہ ایکسائٹنگ ہوگا اور لوگوں کے لیے بھی اس میں جوائن کرنے کے لیے. لیکن ناؤ وی آر انٹرنگ اے ویری کروشل مومنٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان.
یا ہم پورے ملک کو پہیا جام کر دیں گے، پیرالائز کر دیں گے، اور جو بقیے ادھڑ چکے ہماری اکانومی کے اس کو ہم تہس نہس کر دیں گے، یا پھر ہم خدا نخواستہ دست و گرباں ہوں گے اور اپنے ہی بچے اپنے ہی بچوں سے لڑیں گے، تو وہ بڑی خوفناک سٹیج ہو سکتی ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ کسی طرح گریٹر سینس ول بی ریسپانسبل ان برنگنگ پیس، اور کسی طرح ہم ایک دوسرے سے ان برنگنگ سینٹی ایز ویل، ہم ایک دوسرے سے بات کر کے سارے معاملات کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے۔ وی آر انٹرنگ اے ویری ویری کریٹیکل اسٹیج پولیٹیکلی پاکستان کے اندر۔ میں تو یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ پاکستان اور پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔